بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین۔ یہ سورت کا چوتھا باب ہے یہاں سے آخر تک، اور اس میں متعدد مضامین بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، پیچھے عمومی بشارت کا بیان ہوا تھا، عمومی طور پر ایمان والوں کے لیے بشارتیں ان کا بیان ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ خصوصی بشارت کا بیان ہوگا مہاجرین کے لیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصی بشارت کا بیان ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، اپنے علاقے کو ترک کر دیتے ہیں۔ ثم قتلوا او ماتوا، پھر چاہے تو ان کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ طبعی موت سے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ثم قتلوا او ماتوا، چاہے تو وہ قتل کر دیے جائیں یا پھر وہ طبعی موت جو ہے وہ اس سے ان کی وفات ہو جائے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ ضرور بالضرور ان کو دے گا رزق حسنہ، اچھا رزق، بہتر رزق، بہترین رزق۔ یہ رزق حسنہ اس رزق کو کہتے ہیں جو انسان کو بغیر کسی مشقت کے حاصل ہوتا ہے، بغیر کسی تھکاوٹ کے اور بغیر کسی محنت کے انسان کو آرام سے جو ہے وہ رزق حاصل ہو جاتا ہے، اس کو رزق حسنہ کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ایسا رزق انسان کو نہیں ملتا۔ دنیا کے اندر رزق کو پانے کے لیے انسان کو کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے، کچھ جو ہے وہ کچھ یعنی کہ تھکاوٹ برداشت کرنی پڑتی ہے، کچھ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کو ان تمام چیزوں کے بغیر رزق جو ہے وہ مل جائے تو اس کو رزق حسنہ کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے، پھر چاہے تو وہ شہید ہو جائیں اور چاہے تو ان کو طبعی موت آئے، تو ان کی ہجرت کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، تو پیچھے جو ہے وہ رزق حسنہ کی بات ہوئی، جو کہ ویسے تو عمومی معنی ہے لیکن طعام اور کھانے پینے کی چیزوں کے معنی میں تھا، تو اسی لیے اس کے بعد جو ہے وہ مسکن اور رہنے کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، اللہ ان کو ضرور داخل کرے گا، مدخلن، داخل ہونے کی ایسی جگہ میں کہ یرضونہ، جو ان کو یرضونہ، کہ جس سے یہ لوگ راضی ہو جائیں گے، جو ان کو پسند آ جائے گی، ان کی بہترین دل پسند جگہ پہ اللہ رب العزت ان کو رہنے کے لیے جو ہے وہ داخل کر دے گا۔ یعنی کہ دونوں چیزوں کا انتظام ہو گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے، تو طعام کا بھی انتظام ہو گیا اور مکان رہنے کی جگہ کا بھی انتظام ہو گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر بھی ہے اور بردبار بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ یعنی کہ وہ اپنے بندے کو بار بار جو ہے وہ موقع دیتا ہے، اپنے بندے کی غلطیوں پر برداشت کرتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو پھر بار بار اس کی خطاؤں پر اس کی مغفرت بھی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے حلیم ہونے کا اثر ہے۔ ذالک، اور یہ تو پیچھے جو بات ہوئی وہ تو سن لو، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اب ہے ترغیب الی القتال، ترغیب الی القتال اور نصرت کا وعدہ، مدد کا وعدہ، مجاہد کی مدد کا وعدہ۔ ومن عاقب،
تو جو کوئی بدلہ لے، جو کوئی عاقبہ بدلہ لے یعنی کہ جہاد کے ذریعے، بمثل ما اوقب به ثم بغی علیہ، اس کے مثل کہ جو زیادتی اس کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی کہ وہ مجاہد جو کہ جہاد کے ذریعے کفار سے بدلہ لے اور اسی قدر بدلہ وہ لیتا ہے کہ جو جیسی زیادتی اس کے ساتھ کی گئی، ثم بغی علیہ، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی، یعنی کہ ایک بندہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کے پر جو ہے وہ اس کو حد سے تجاوز کرتے ہوئے اس کو اس کے علاقے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اس کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ اس کو اپنا علاقہ ترک کر کے جو ہے وہ نکلنا پڑا اور اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جانا پڑا۔ اب اس کے بعد جب یہ کفار سے جو ہے وہ برسر پیکار ہوگا تو لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور ضرور اس کی مدد کرے گا، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ عفو غفور، عفو میں اور غفور میں کیا فرق ہے؟ نہیں معلوم۔ جی کوئی اور؟ یعنی کہ ایک ہے معافی اور ایک ہے مغفرت، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ایک یہ ہے عفو، ایک ہے مغفرت اللہم اغفر لی، ان دونوں کا فرق۔ عفا یا عفو جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا، کسی چیز کو مٹا دینا، اس کو کہتے ہیں عفا یا عفو، عفو، ان اللہ لعفو، کہ وہ مٹا دینے والا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور غفور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا، غفرا کسی چیز کو ڈھانپ دینا، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ جو سر پہ پہنتے ہیں نا، جو جنگ کے اندر سر پہ پہنتے ہیں ہیلمٹ، خود جس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہیلمٹ ہی کہتے ہوں گے شاید، پتہ نہیں، تو اس کو بھی مغفر کہا جاتا ہے، مغفر، مغفر، کیونکہ وہ انسان کے سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، اب تو ظاہر ہے اب تو جنگیں شنگیں نہیں ہوتی اس طرح کی، لیکن شاید ارطغرل کے اندر دیکھا ہو یا کسی اور اس میں، جس میں جو پرانی جنگ ہوتی تھی اس میں وہ جو سر پہ پہنتے تھے خود، وہ اس طرح پورے سر کو اور چہرے کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مغفر کہا جاتا تھا، مغفر، ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے۔ تو پھر اب کیا فرق سمجھ آئی دونوں چیزوں میں؟ ایک کا شہر مٹا دینا اور دوسرا کا ڈانپ لینا۔ ہاں، تو پھر انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دونوں کی ضرورت ہے۔ دونوں کی ضرورت ہے انسان کو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے عفو کا سوال بھی کرنا چاہیے اور مغفرت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپ دے گا، ان کے جو انسان کو رسوا نہیں کرے گا، ان پر انسان کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور عفو جو ہے وہ اس سے بھی اگلے درجے کی چیز ہے کہ ان کو سرے سے جو ہے وہ مٹا ہی دے، ان کو سرے سے مٹا دے، اور انسان اس چیز کا کتنا زیادہ محتاج ہے، کیونکہ دنیا میں اور آخرت میں، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت اور ہر آفت وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان پر آتی، انسان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ہر جو آفت اور مصیبت ہے وہ انسان پر جو ہے وہ آتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ گناہوں کی معافی، گناہوں کا مٹ جانا، تاکہ انسان ان کے برے اثرات سے بھی محفوظ ہو جائے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس بات کی علت بیان کرے گا کہ اللہ جو ہے وہ اس مجاہد کی مدد کیوں کرے گا، اللہ رب العزت اس مجاہد کی مدد کیوں کرے گا؟ تو یہ اس وجہ سے ہے، ذالکا، یہ اللہ کا اس مجاہد کی نصرت کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کہ اللہ تو وہ ہے جو کہ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔
اس کا تعلق اس طرح ہے کہ جو اللہ رات اور دن کے انقلابات پر قادر ہے، رات کو دن سے بدلنے پر، دن کو رات سے بدلنے پر قادر ہے، تو وہ اپنے بندے کی نصرت پر بھی قادر ہے، وہ اپنے بندے کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ آیا آپ کو دونوں آیات کا تعلق؟ جی سر۔ جی سر۔ اب ایک اور علت بیان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجاہد کی نصرت کیوں کرے گا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ اللہ جو ہے بأن اللہ هو الحق، الحق تو اللہ ہی ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی عبادت پر حق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وان ما يدعون من دونه، اور بے شک وہ کہ جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، جن کو یہ کافر پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، هو الباطل، ان کو پکارا جانا، ان کو پکارنا، ان کی عبادت وہ تو باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی ہے جو کہ العلی ہے، بلند و بالا ہے، الکبیر اور بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ تو یہاں پر دو علتیں ذکر کی ہیں۔ مجاہد کی مدد اللہ رب العزت کیسے کرے گا؟ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو رات اور دن کے انقلابات پر قادر ہے، وہ رات کو دن سے بدلتا ہے، دن کو رات سے بدلتا ہے، تو وہ مجاہد کی نصرت کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور کیوں کرے گا؟ اسی لیے کرے گا کہ اسی کی عبادت برحق ہے اور اس کے علاوہ کی عبادت جو ہے وہ باطل ہے۔ تو جو شخص حق کی خاطر جدوجہد کر رہا ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اللہ رب العزت مدد کرے، اس کے مقابلے میں جو کہ باطل کی حمایت اور نصرت کر رہا ہو اور باطل کا دفاع کر رہا ہو۔ اب جب آیت نمبر 62 کے اندر توحید کا بیان کیا تو اب توحید پر عقلی دلائل ذکر ہوں گے، توحید پر کچھ عقلی دلائل کا ذکر ہوگا۔ عقلی دلائل آپ کو یاد ہے نا کہ کن کو کہتے ہیں عقلی دلائل؟ ذہن میں ہے نا؟ جی سر۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، فتصبح الارض مخضرہ، تو ہو جاتی ہے زمین سرسبز، تو زمین جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باریک بین بھی ہے اور خوب خبردار بھی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یہ جو اللہ رب العزت کے ناموں کا علم ہے نا، یہ تمام علوم میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ معزز علم ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم۔ کیونکہ کسی بھی علم کی جو اہمیت ہوتی ہے، کسی بھی علم کی جو فضیلت ہوتی ہے، وہ اس معلوم کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں وہ علم ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر سر۔ آئیے۔ جی باقی سب بھی بتائیں، علم اور معلوم ان دونوں میں فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ دوبارہ شیخ بتا دیں۔ دیکھیں یہ ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں جو معلومات ہے، اس کے بارے میں جو معلومات ہے وہ ہے علم اس موبائل کے بارے میں، اور یہ موبائل کیا ہے؟ معلوم ہے۔ تو جس قدر یہ موبائل اہم ہے، جس قدر یہ موبائل قیمتی ہے، جس قدر اس موبائل کی اہمیت ہے، اسی قدر جو اس کے بارے میں معلومات ہے اسی قدر زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ علم کی قدر و قیمت معلوم کی قدر و قیمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی شیخ۔ جی باقی لوگ بھی بتائیں، ہبا طارق، جی سر سمجھ آ گیا۔ معلوم کی قدر جی سر لائب، معلوم جی حماد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر معلوم کی قدر و قیمت بھی تو علم کی وجہ سے ہوگی۔ نہیں، جاننے کی بات نہیں کر رہا، فی نفس الامر اس کی کیا اہمیت ہے، فی نفس الامر اس کی کیا اہمیت ہے، جو اس کی اہمیت ہوگی اس کے بارے میں جو معلومات، اس کے بارے میں جو علم ہے اس کی بھی وہی قدر و قیمت ہوگی۔ یعنی کہ
علم کی قدر و قیمت معلوم کی وجہ سے ہوتی ہے. چلیں میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. مثلا میرے حالات زندگی ایک کتاب میں لکھ دیے جائیں اور اس کے مقابلے میں ایک سیرت کی کتاب ہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو, تو کون سی کتاب زیادہ, کون سی معلومات زیادہ قیمتی ہے؟ سیرت کی کتاب کی. سیرت کی کتاب. کیوں؟ جس میں نبی کی وجہ معلوم. جی بتائیں. سر وہ علم جو ہے زیادہ قیمتی ہے. نہیں, یہ وہ علم زیادہ قیمتی ہے, لیکن کس بنیاد پہ وہ علم زیادہ قیمتی ہے؟ کیسے پتا چلا آپ کو کہ وہ زیادہ قیمتی ہے؟ پرسنالٹی کے بیس پہ. کیونکہ جس ذات کے بارے میں وہ علم ہے, وہ ذات جو ہے وہ پوری کائنات کی سردار ہے. ٹھیک ہے, تو علم کی قدر و قیمت معلوم کی قدر و قیمت کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بنیادی نوعیت کا قاعدہ ہے. اس کو عربی میں علماء کہتے ہیں کہ شرف العلم بشرف معلومہ. شرف العلم بشرف معلومہ. کسی بھی علم کی جو قدر و قیمت, اس کی جو شرف اور منزلت ہوتی ہے, وہ اس معلوم کی قدر و منزلت کے مطابق ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں وہ علم ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا جو اللہ رب العزت ہے, کیا اس سے بھی بڑی کوئی جو ہے وہ چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں علم انسان حاصل کرے؟ مطلب اللہ رب العزت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو کہ خالق کائنات ہے, جو کہ رازق بھی ہے, رب بھی ہے. مطلب جو کچھ ہم دیکھتے ہیں, بلکہ ہم خود, اور جس چیز سے ہم دیکھتے ہیں, اور جو ہماری عقل کی قوت ہے, یہ سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے. تو پھر مطلقاً سب سے اشرف ذات جو ہے وہ کون سی ہے؟ سب سے زیادہ قدر و منزلت والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت. تو پھر جو اللہ رب العزت کے بارے میں معلومات ہے, وہ معلومات بھی سب سے بڑھ کر قدر و منزلت والی ہے. اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو. جی سر, آپ سمجھ آ گیا الحمدللہ. آگے سمجھ. اب اس بات کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں, اس بات کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں. میں پڑھتا ہوں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. پوری صورت میں پڑھتا ہوں, اور حماد بھائی جو ہے وہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہم دونوں میں سے کس کو زیادہ اجر ملے گا؟ سورۃ قل هو اخلاص پڑھنے اللہ والے. احد. کیوں؟ وجہ کیا دونوں قرآن کی صورتیں نہیں ہیں؟ اس میں 10 پاروں کا ثواب ہے. اس میں توحید ہے سر. اس میں توحید ہے. جی باقی لوگ بھی بتائیں. تہائی قرآن ہے, ایک تہائی قرآن کے برابر. نہیں, تہائی عرشے قرآن کا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں. میں پڑھتا ہوں سر سورۃ تبت یدا الاخلاص کا ابی موضوع لہب توحید. و تب. میں پڑھتا ہوں تبت یدا ابی لہب سر و مجھے تب. میرے خیال سے دونوں کا اللہ کا اجر برابر تعارف. ہے کیونکہ دونوں جی یہ لائبہ بہن نے اچھی بات کی ہے, لائبہ بہن نے صحیح جواب دیا ہے. اسی لیے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ کا تعارف کروا رہی ہے. اس کے مقابلے میں سورہ تبت یدا ابی لہب و تب اگرچہ قرآن کا حصہ ہے, اگرچہ وحی ہے, اگرچہ مقدس ہے, اگر کوئی بندہ سورہ مسد کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قرآن کا حصہ ہے. لیکن جو اہمیت, جو فضیلت سورہ اخلاص کی ہے وہ سورہ مسد کی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ کا تعارف ہے. سورہ اخلاص میں اللہ کا تعارف ہے. اب آیت الکرسی جو ہے, آیت الکرسی کیوں سب سے عظیم آیت ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے. ٹھیک ہے, تو میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خود وحی بھی اپنے مقدس ہونے میں اس کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں. خود وحی کے اندر بھی, باوجود اس کے کہ وہ ساری کی ساری وحی ہے, اس کے اندر بھی چیزوں کی مختلف ویٹیجز ہوتی ہیں, چیزوں کی مختلف جو ہے وہ اہمیت مختلف ہوتی ہے آپس میں. تو خود قرآن کے اندر بھی مختلف علوم ہیں. قرآن کے اندر بھی مختلف علوم ہیں.
ان مختلف علوم میں سب سے زیادہ جو اہمیت والا علم ہے وہ اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کا علم. ٹھیک ہے، یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا. یہاں پر میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ آپ سمجھیں کہ کیوں اللہ کے بارے میں جو اللہ کی اسماء و صفات جو ہیں وہ کیوں اتنی امپورٹنس ہے ان کی. اسی لیے کہ وہ اللہ کے بارے میں معلومات ہے، ان سے ہمیں اللہ کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کا تعارف حاصل ہوتا ہے، اس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس سے ہم اللہ کی صفات کو جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اس کی کیا کیا صفات ہیں، وہ یعنی کہ وہ کن کن چیزوں سے پاک ہے، اس میں کیا کیا صفات موجود ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم جو ہے یہ سب سے فضیلت والا علم ہے. یہ بات میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ یہاں پر آپ دیکھیے آیت نمبر 59 میں دیکھیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. السلام علیکم شاہ. جی عرفان بھائی. شاہ یہ جو رافضی ہیں یہ شیعہ کو کہا جاتا ہے؟ جی یہ شیعہ کو کہا جاتا ہے. وہی وہ تبت یدا بھی سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ بہت یعنی کہ گندی تفسیر انہوں نے کی ہے جو ہم نے ابن تیمیہ کی بک میں پڑھی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بک میں. ہاں لیکن ابھی اس بات کا یہاں پر تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں وہ اس صورت سے مجھے یاد آ رہا تھا. ٹھیک ہے، ہر بات جو آپ کو یاد آئے گی وہ آپ نے کرنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بات آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے جو موضوع کے متعلق ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں ٹھیک ہے، کہیں اور جزاک جا رہا اللہ ہوں، خیر. آپ کہیں اور جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. اصل میں یہ ہوتا بعض دفعہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا پڑھانے والا جو ہوتا ہے وہ ایک یعنی کہ وہ کسی اور اس کا ذہن جو ہے نا وہ کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے، کسی اور طرف چل رہا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندے نے کوئی بات سوچی ہوتی ہے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، اور یا وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کسی بات کی طرف طلبا کے ذہن کو لے کر جانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو بیچ میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جو اس کا سارا جو ہوتا ہے نا دماغ کے اندر جو تھاٹ پروسیس اس کا ہوتا ہے وہ سارا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ عمومی طور پہ جو علماء لکھتے ہیں نا علم کے موضوع پر جو کتاب لکھتے ہیں، یا بلکہ جو اصول حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ آداب ذکر ہوتے ہیں، آداب الطالب آداب الشیخ والطالب، یا آداب العالم والمتعلم. اس کے آداب کے اندر ایک بات علماء لکھتے ہیں، ایک کتاب ہے تدریب الراوی، اس کے اندر یہ بات ہے کہ سوال جو ہے نا وہ بعض دفعہ سبق کو خراب کرنے کا بھی سبب بن جاتا ہے. وہ اس طرح کہ اگر سبق کے درمیان میں سوال کیا جائے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ سوال میں طالب علم پوچھ رہا ہے وہ بات آگے جا کر شیخ نے سمجھانی ہوتی ہے، یا پھر وہ بات جو ہے وہ مکمل بات اگر مکمل سن لی جائے تو وہ سوال خود بخود ایڈریس ہو جائے گا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بات آ جانی ہوتی ہے، یا وہ جو شیخ پڑھانے والا ہے اس نے وہ بات آگے سمجھا دینی ہوتی ہے. لیکن اگر سبق کے درمیان میں سوال کر دیا جائے تو اس سے جو گفتگو کا ایک ہوتا ہے نا مومنٹم وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو علماء اس ادب کو ذکر کرتے ہیں بعض دفعہ نا، تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. باقی سوال کی یہ حوصلہ شکنی نہیں ہے، یہ صرف یہ ایک تنبیہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ دیکھ لے کہ سوال جو ہے وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بات آگے آنی ہے جو میں پوچھ رہا ہوں اور وہ میرا سوال خود بخود کلیئر ہو جائے گا. اسی لیے سبق کے آخر میں کوشش کیا کریں کہ ریلیونٹ سوال جو ہوتے ہیں وہ سبق کے آخر میں کر لیا کریں، اور سبق کے آخر میں بے شک ارریلیونٹ سوال بھی ہو جائے. عرفان بھائی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بس ویسے ہی میں ایک تنبیہ کر رہا ہوں، آپ کو میں مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا، یہ ایک سب کے لیے تنبیہ ہے. بارک اللہ فیکم. حماد بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علم اور معلوم تو دونوں لازم و ملزوم ہوئے نا. علم اور معلوم لازم و ملزوم ہو. اچھا پھر اشکال کیا ہے؟ سر اشکال یہ ہے کہ اگر علم کی قدر و قیمت معلوم کی وجہ سے جی تو معلوم کی قدر و قیمت بھی تو علم کی وجہ سے. معلوم کی قدر و قیمت بھی علم کی وجہ سے. بینگ فلاسفیکل.
نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. معلوم کی قدر و قیمت جو ہے وہ فی نفسی ہی موجود ہے. معلوم کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر کوئی بھی نہ جانتا ہو تو کیا آپ کی قدر و قیمت گھٹ جائے گی؟ نہیں سر، لیکن وہ اگر کوئی بھی نہیں جانتا تو پھر تو فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی بھی نہیں، تو پھر بڑھتی کس بھی طرح نہیں. جو ہے وہ معلوم کی قدر و قیمت علم کی محتاج تو نہ ہوئی نا؟ پھر وہ تو فی نفسی ہی ان کی قدر و قیمت موجود ہے. چاہے ساری دنیا انکار کر دے پھر بھی قدر و قیمت اپنی جگہ موجود ہے. اللہ رب العزت کا سارے لوگ انکار کر دیں، اللہ رب العزت کی ربوبیت ادھر کی ادھر قائم رہے گی. معلوم کی قدر و قیمت اپنی جگہ قائم رہے گی، کسی کو علم ہو یا نہ ہو. البتہ معلوم جس قدر بلند و بالا ہوگا اس کے متعلق جو علم ہوگا وہ بھی اسی قدر اہمیت کا حامل ہوگا. ٹھیک ہے، دیٹ واز مائی پوائنٹ. جی سر، اب سمجھ آ گئی. اچھا، اب کیا بات چل رہی تھی اور کہاں پر ہم پہنچے تھے؟ آیت نمبر 58. آیت نمبر 58 سے تو ہم نے شروع کیا تھا سبق. یہ تو آپ وہیں سے آپ جانا بات کر رہے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ. اچھا اچھا اچھا، جزاک اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ہاں، یہ بات میں کہہ رہا تھا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت کے دو نام ذکر ہوئے ہیں، العلیم اور حلیم. علیم حلیم. تو اب ان دونوں ناموں کا معنی کیا ہے؟ ان دونوں ناموں کے اندر کیا کیا مفاہیم شامل ہیں؟ اور پھر یہ کہ ان دونوں ناموں کو اکٹھا ذکر کرنے کی کیا حکمت ہے؟ یہ دو نام کیوں علیم کے ساتھ حلیم کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ سب باتیں جو ہیں، ان سب باتوں کے اندر جو ہے نا وہ وجوہات ہیں. ان سب باتوں کے اندر وجوہات ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا جو حلم ہے، حلم یہ جہل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ باوجود علم کے وہ حلیم ہے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایکس وائی زیڈ نے کیا غلطی کی ہے، تو میں کہتا ہوں اچھا چلو یار کوئی بات نہیں، اتنی بڑی تمہاری غلطی نہیں ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں اصل میں کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. ایک یہ حلم ہے. ایک ہے کہ اللہ رب العزت حلیم ہے باوجود اس کے کہ وہ علیم ہے. تو اللہ رب العزت کا حلیم ہونا علم کے باوجود ہے. تو یہ دونوں صفات جو ہیں یہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کی جو خوبی ہے اس میں اور اضافہ کرتی ہیں. یعنی کہ حلیم ہونا بذات خود ایک خوبی ہے، علیم ہونا بذات خود ایک خوبی ہے، لیکن جب یہ دو صفات اکٹھی ذکر ہوتی ہیں تو ان کی خوبی اور بڑھ جاتی ہے. اس بات کی سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی سر. ہاں. تو یہ جو اللہ رب العزت کی صفات کا علم ہے نا، اس کے بارے میں اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. اس بارے میں ضرور، چاہے کوئی کتاب ملے آپ کو، کوئی سیریز ملے لیکچرز کی، کوئی پلے لسٹ ملے، یا کچھ بھی ایسا جو کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے موضوع پر ہو، اس کو ضرور بھی ضرور سننا چاہیے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کو جیسے جیسے زیادہ جانتا جائے گا اسی قدر وہ اللہ کے لیے اس کے دل میں محبت کے، خوف کے، امید کے جذبات پیدا ہوتے جائیں گے. اور جیسے جیسے اس کے دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اس کا دل اللہ کی عبودیت میں آتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا عبد بنتا جائے گا. اور جب دل اللہ تعالیٰ کا عبد بن جائے گا تو جسم جو ہے وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ انسان کے جسم کا اللہ کا عبد بننا، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دل کی عبودیت سے. اور دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عبد کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا جی؟ ابھی بتایا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے گا تو پھر آغاز علم کا علم حاصل ہوگا جب علم، اللہ کے بارے میں معرفت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اللہ کے بارے میں انسان کے جذبات جو ہیں وہ عبودیت کے جذبات پیدا ہوتے جائیں گے. اور جب انسان کا دل جو ہے وہ بدل جائے گا تو جسم جو ہے وہ بذات خود بدل. یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ بات بتائی ہے یہ انتہائی اہم بات ہے، انتہائی مرکزی نوعیت کی بات ہے، مرکزی نوعیت کی. یعنی کہ یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس پر دار و مدار ہے ساری چیزوں. اس کو پلیز ریپیٹ کر دیں. ہاں جی، ایک دفعہ ریپیٹ بھی سر پلیز کر دیں، ایک دفعہ ریپیٹ بھی کر دیں. کہاں سے لے کے کہاں تک؟
दिल जो है جی جی یہ सर میں نے ये عرض जो आपने کی कहा ہے ना दिल जो है वो इलाह के बारे में जानने से جی جی जी دل सर جو ہے وہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے گا ویسے ویسے دل اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں آتا جائے گا، اللہ کا عبد بن جائے گا، اور جب دل اللہ जी تعالیٰ کا सर عبد ये بن पूछना جائے चाह گا रही تو थी انسان کا جسم خود بخود اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں آ جائے گا. یہ بات عرض کر رہا تھا. जी सर जी اچھا جی، اسی طرح آگے دیکھیں ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ کا عفو ہونا اور غفور ہونا، ان دونوں صفات کو اکٹھے ذکر کی ہے. اب عفو کے معنی کیا ہیں اور غفور کے معنی کیا ہیں اس کو جاننا چاہیے. پھر آگے جو ہے ذکر کیا ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ سمیع بصیر، ان دونوں کو اکٹھے ذکر کیا. اس کے بعد پھر اگلی آیت کے آخر میں ذکر کیا العلی اور الکبیر، ان اللہ اور ان اللہ هو العلی الکبیر. اب علی کا مطلب کیا ہے اور الکبیر کا مطلب کیا ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کو اکٹھے کیوں ذکر کیا ہے. اسی طرح ان اللہ لطیف خبیر، اب لطیف کا مطلب کیا ہے اور خبیر کا مطلب کیا ہے. اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی عقلی دلیل ہے توحید پر. اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جو کہ الغنی، جو کہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اور الحمید، اس کے ساتھ ساتھ وہ قابل تعریف بھی ہے، قابل تعریف اور قابل حمد بھی ہے، اس کی حمد بیان کی جاتی ہے. اچھا کیا وہ اس حمد کا محتاج ہے؟ نہیں، وہ الغنی ہے، وہ الغنی ہے، اس کو اس حمد کی محتاجگی نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کے باوجود وہ الحمید ہے. تو یہ میں نے صرف آپ کو ایک توجہ دلائی ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں کا جو علم ہے یہ انتہائی جو ہے نا وہ انتہائی قیمتی علم ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے انسان کے عبد بننے کا. ٹھیک ہے، تو خود قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، وہ آیات اور وہ صورتیں بھی قرآن مجید میں بھی سب سے افضل ہیں. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ. مزید عقلی دلائل، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ان اللہ سخر لکم، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی پھرتی ہیں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اللہ نے آسمان کو تھام رکھا ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، تاکہ وہ گر نہ جائے زمین پر مگر یہ کہ اللہ ہی کا حکم ہو. تو یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر اللہ رب العزت نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے اور وہ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی خوب بردبار بخشنے والا اور مہربان ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آسانیاں کرنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زندگی دی. انسان کی 3 حالتوں کا ذکر ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا اور ثم یحییکم، پھر سے تمہیں زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان جو ہے وہ انتہائی ناشکرا ہے. ناشکرا کس اعتبار سے ہے کہ یہ سب چیزیں جب وہ جانتا ہے کہ یہ سب کام اللہ نے کیے ہیں، اس کے باوجود وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ اس کی ناشکری ہے، یہ اس کا ناشکری کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. بعض دفعہ نا ہم بعض اصطلاحات کا معنی ہم درست طور پہ نہیں جان رہے ہوتے. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک اصطلاح سنیں گے نا شکر گزاری، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شکر گزار بندہ بنے، اس سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی بتائیں. सर ताबेदार होना या तारीफ करना نہیں، عمومی طور پر انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے جب ہم شکر گزار کا لفظ سنتے ہیں؟ نعمتوں کو اکنالج کر رہے ہیں. ہاں، نعمتوں کو احسان زیادہ سے زیادہ فراموش یہ نہ آتا ہو، ہے. ہاں جی ہاں جی، کیا عرفان بھی کیا بتایا؟ احسان فراموش نہ ہو. ہاں نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے پھر مجھے بتانا ہے کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں. جب ہم عمومی طور پہ یہ شکر گزار بندہ بننے کا سنتے ہیں نا، یا ہم شکر کے موضوع پہ کوئی لیکچر سنتے ہیں یا کوئی آیت پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار یہ کھانا، یہ پینا، یہ جو ہے وہ لباس، یہ گھر، یہ والدین، یہ بہن بھائی، یہ بیوی بچے، ان نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور صحت،
ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں، شکر گزاری، اور ناشکری سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کو کھانا دیا ہے، پینا دیا ہے، صحت دی ہے، اور جو والدین، گھر بار، ان نعمتوں کا اللہ کا شکر نہ ادا کرے، یا ناشکری ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی سر. جی سر، عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں. یہ آتا ہے نا ذہن میں. لیکن یہ شکر اور ناشکری، شکر گزار بندہ ہونا یا ناشکری، یہ اتنی جو ہے وہ تنگ، اتنی جو ہے وہ چھوٹی ٹرمز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت براڈ ہیں، یہ بہت وسیع جو ہے وہ ٹرمز ہیں. شکر گزاری یہ ہے کہ انسان موحد ہو، یعنی کہ توحید بذات خود شکر میں داخل ہے، توحید بذات خود شکر گزاری میں داخل ہے. اور شرک جو ہے وہ ناشکری میں شامل ہے. ناشکری کی بہت بڑی صورت کیا ہے کہ انسان شرک کا ارتکاب کرے. اور شکر گزاری یہ ہے کہ جو اس کا رب ہے، یہ انسان عبادت بھی اسی کی کرے. ٹھیک ہے، تو شکر اور ناشکری کو اتنے محدود معنی میں نہیں لینا، بلکہ توحید جو ہے یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور ناشکری جو ہے یہ شرک جو ہے وہ ناشکری کی اعلیٰ ترین صورت ہے. کس کو سمجھ نہیں آئی؟ آگے سمجھ. نہیں، میں نے پوچھا کہ کس کو نہیں آئی. سب کو آ گئی ہے؟ اب بتائیں. جی سر. جی شیخ آ گئے. جی، یہ بعض ہمارے ماشاءاللہ طلبہ ایسے ہیں جو باتوں کو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، تو اگر ہم ان کے حساب سے کلاس پڑھانی شروع کر دیں تو پھر یہ نہ ہو کہ باقی بعض لوگ جو ہے وہ سوال نہ کریں، یا بعض لوگ ابھی تھوڑے سے کنفیوزڈ ہوں، تو اسی لیے ہم نے جو ہے وہ سب کو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. سوال ضرور کیا کریں، جو بات سمجھ نہ آئے اس کو ضرور پوچھا کریں. زیادہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، ہم پہلے ہی ماشاءاللہ کافی پڑھ چکے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو ہم پڑھیں وہ کم از کم سمجھ آئے. اچھا جی، تو یہاں پر دیکھیں کیا کہا، ان الانسان لکفور، آیت نمبر 66 کے آخر میں، بے شک انسان جو ہے وہ بہت ناشکرا ہے. تو یہاں پر ناشکرے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ نہیں کہتا، یہاں پر یہ مراد ہے؟ نہیں سر، نہیں سر، یہاں پہ شرک کی طرف اشارہ یہاں ہے. پر مراد. ہاں، کیونکہ دیکھیں اوپر کہا نا ذالک بان اللہ هو الحق، یہ توحید کا اوپر ذکر کیا، پھر توحید کے دلائل ذکر کیے، اور پھر آخر میں یہ کہا کہ وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں پھر مارے گا، وہی تمہیں پھر زندہ کرے گا. لیکن اس سب کے باوجود انسان ناشکرا ہے. معنی کیا ہے کہ اس سب کے باوجود یہ سب اللہ کرتا ہے، لیکن جب عبادت کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ ناشکرا پن یہ ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے ہم نے بنا رکھا ہے طریقہ بندگی کے جس پر وہ چلتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر، پس یہ آپ کو جھگڑے میں مصروف کر کے، فی الامر یعنی کہ دعوت کا جو امر ہے، دعوت کے امر سے، دعوت اللہ کی طرف بلانے سے آپ کو مشغول نہ کر دیں. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں اور آپ جھگڑے میں پڑھ کر اپنے اصل کام سے جو ہے وہ غافل ہو جائیں، یا اپنے اصل کام کو چھوڑ دیں. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ جو ہے وہ سیدھی اور درست رہنمائی پر اور ہدایت پر قائم ہیں، درست دلائل پر آپ جو ہے وہ قائم ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو فقل، آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم بما تعملون، تمہارے کرتوتوں کے بارے میں اللہ جو ہے وہ خوب جانتا ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن اس بارے میں کہ جس بارے میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے. ان ذالک فی کتاب، اور یہ سارے کا سارا جو اللہ جانتا ہے یہ ایک کتاب میں، ایک مکتوب میں لکھا ہوا بھی موجود ہے. اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ تقدیر صرف اللہ کے علم میں نہیں ہے بلکہ پہلے سے ریٹن فارم میں بھی موجود ہے. ان ذالک فی کتاب، یہ سارے کا سارا ایک مکتوب کی صورت میں موجود ہے، لکھا ہوا. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے کہ وہ اپنے تمام علم کو جو ہے وہ قلم بند بھی کر دے، لکھ بھی دے.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ان چیزوں کی کہ جس کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور ان چیزوں کی کہ جن کے معبود ہونے پر ان کے پاس علم موجود نہیں ہے، کوئی یقینی دلیل موجود نہیں ہے، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح اور روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ پہچان لیں گے کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات۔ جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اور یہ اس قدر ان کو برا لگتا ہے کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ایسا قریب ہوتا ہے کہ یہ ہماری آیات پڑھ کر سنانے والے پر حملہ آور ہی ہو جائیں، ان کو اتنی بری لگتی ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف ان کو بلائے اس پر حملہ آور ہی ہو جائیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں یہ جو تمہیں ناگوار لگ رہا ہے اس سے بھی بری ایک چیز کی خبر دوں؟ قل، آپ ان سے کہیے، افأنبئکم، کیا میں تمہیں خبر دے دوں، بشر من ذالکم، یہ چیز جو تمہیں ناگوار لگ رہی ہے اس سے بھی ناگوار، اس سے بھی خطرناک چیز کی تمہیں خبر دے دوں؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے النار، وہ آگ ہے کہ وعدہ اللہ الذین کفروا، کہ جس آگ کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، وبئس المصیر، اور وہ انتہائی بری جو ہے، برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ تو جب یہ لوگ قرآن سننے سے انکار کریں یا قرآن سن کر ان پر ناگواری طاری ہو، تو ان کو کہہ دو کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو شور نہ کرو، قرآن سننے سے انکار نہ کرو، یہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا اس کو سنو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، بس اس کو ذرا توجہ سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، ذبابا ایک مکھی بھی، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ایک مکھی ان سے کسی چیز کو چھین کر لے جائے تو لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ سارے کے سارے مل کر اس مکھی سے اس لے جائی ہوئی چیز کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بس ایسے شخص، ایسے معبود کو پکارنے والا بھی کمزور ہے کیونکہ وہ پکار رہا ہے، اور والمطلوب، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، پکارنے والا بھی عاجز ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی عاجز ہے، وہ بھی فقیر ہے، جو پکار رہا ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کو پکار رہا ہے، اور وہ جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ضعف الطالب والمطلوب وما ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور غلبے والا بھی ہے۔ یہاں پر دیکھیں دونوں صفات کو اکٹھے ذکر کیا، لقوی عزیز، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اور اللہ جو ہے وہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر، اپنے پیغام رساں، یعنی کہ فرشتوں میں سے بھی اللہ رب العزت لوگوں کو چنتا ہے پیغامبر کے طور پر، جس طرح جبرائیل ہیں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی چنتا ہے جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کس کو چن رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے مستقبل میں ہے اور جو کچھ بھی ان کے ماضی میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام تر امور لوٹتے ہیں، اللہ ہی کی طرف تمام تر امور کا رجوع ہوتا ہے، یعنی کہ فائنل اتھارٹی اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی سے تمام فیصلے جو ہے وہ صادر ہوتے ہیں، اور تمام کاموں کا رجوع پھر اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، اللہ کی، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، وافعلوا الخیر، اور ہر طرح کی خیر کا کام جو ہے اس کو کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟
دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے پارے میں جب ہم پڑھے تھے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فلاح کا معنی کیا ہے؟ شاید کامیابی ہے سب. کیا؟ کامیابی. وہ بتائیں جو میں نے بتایا تھا. کامیاب ہو. تو دوزخ سے بچ کے بچ جانا جنت میں قصور. دوزخ سے سر بچ جانا. شروع میں ہی کامیاب ہو جانا. ہاں اصل بات یہ ہے ابتداءً جنت میں داخل ہو جانا. جی سر. وہ بات کیا کرے نا جو میں پوچھ رہا ہوتا ہوں. اب یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے فلاح کا معنی ہے کامیاب ہو جانا، لیکن جو بات میں پوچھ رہا ہوں وہ بات اور ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو؟ لیکن شاید اس میں یہ معنی بھی تو ہوتا ہے نا، جس طرح ہم ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ہاں جی، تو میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ وہ بھی کامیاب کا ہے لیکن اگر ہم فلاح کا بھی لے لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں میں میں یہ آپ کی عرض بات کر رہا سمجھ ہوں گیا ہوں کہ کہ فلاح یہ ہے کہ انسان ابتداءً جنت میں داخل ہو جائے. جی ٹھیک ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ لوگ اپنی سزائیں پوری کر کے بھی جنت میں آئیں گے، نکل کے جہنم سے وہ کوئلے کی طرح ہوئے ہوں گے، پھر ان کو جو ہے وہ غسل دے کے تو ان کی جو آگ کے جو اثرات ہیں ان کو دور کیا جائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جنت میں داخل آخر میں جنت میں داخل ہو جائے بندہ، ٹھیک ہے، وہ بھی غنیمت ہے. بالآخر انسان جنت میں پہنچ جائے، چلو ٹھیک ہے، جان بچ گئی. لیکن کامیابی کیا ہے؟ فلاح کیا ہے؟ فلاح یہ ہے کہ انسان ابتداءً جنت میں داخل ہو جائے. دیکھیں سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جی آ گیا شاید سر سمجھ گیا. ہاں، تو آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ چلو آخر میں پہنچ جائیں گے. نہیں، انسان کی سوچ انسان کی یہ ہونی چاہیے جس طرح ہماری دنیا میں سوچ ہوتی ہے نا، دنیا کے معاملات میں انسان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں بغیر حساب کتاب والوں میں شامل کر دے. اگرچہ اپنے اعمال ایسے نہیں ہیں لیکن بہرحال تھنک بگ، ایم بگ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا. تو فلاح یہ ہے کہ انسان ابتداء ہی جنت میں داخل ہو جائے. یہ اب آپ نے دیکھ کے بتایا، کس نے بتایا؟ ابھی دیکھ کے بتایا پیچھے سے یا یاد آ گیا؟ نہیں سر مجھے یاد تھا. اچھا، بارک اللہ فیکم. یہ میں نے وہاں پر بتایا تھا سورۃ البقرہ کے شروع میں، مجھے یاد ہے ابھی بھی. اب وہیں پر میں یہ بات کرتا ہوں، میں نے اپنے قرآن میں وہیں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اسی لیے وہیں پر یہ بات کرتا ہوں. اچھا جی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ جیسے جدوجہد کرنے کا حق ہے ویسے جدوجہد کرتے رہو. هو اجتباکم، اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر پیچھے جن سب چیزوں کا ذکر ہوا ان سب کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم پر اس نے اپنے دین کے بارے میں کوئی مشقت جو ہے وہ نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ اس سے پیچھے جو فعل ہے وہ محذوف ہے، یعنی کہ الزموا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو چمٹے رہو، اس پر قائم رہو. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ، اور اس نے تمہارا نام پچھلی کتابوں میں بھی مسلمین رکھا ہے، یعنی کہ اللہ کے فرما بردار. وفی ھذا، اور اس شریعت میں بھی تمہارا نام مسلم اور اللہ کے فرما بردار لوگ ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ یہ رسول جو ہیں یہ تم پر گواہ ہو جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم جو ہے وہ تمام امتوں پر گواہ ہو جاؤ. یعنی کہ اسی لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے تمام امتوں میں سے تاکہ وہ اپنے رسول کو تم پر گواہ بنا دے، اور تم جو ہے وہ تمام امتوں پر گواہ ہو جاؤ کہ تم جو ہے وہ اللہ کے دین کو قائم رکھو. اللہ کے دین کے جو مصداق ہیں اس دنیا کے اندر، یعنی کہ امت محمدیہ ہے جو کہ اللہ کے دین کی وہ ہے فلیگ بیریئر جس کو ہم کہتے ہیں، فلیگ بیئررز، اور اللہ کے دین کو جو ہے وہ اس کو ریپریزنٹ کرنے والے وہ امت محمدیہ ہے مجموعی طور پہ. تو اسی لیے یہ امت جو ہے تمام دوسری امتوں پر گواہ ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ أَيْ وَاعْتَصِمُوا بِدِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو. هُوَ مَوْلَاكُمْ،
وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مددگار ہے، فنعم المولا، پس کتنا بہترین وہ مددگار ہے، ونعم النصیر، اور کتنا زبردست وہ نصرت کرنے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ یہ الحمدللہ سورۃ الحج کا جو ہے وہ اختتام ہو گیا ہے، اور اس سورت کے کئی خصائص ہیں، اس سورت کی کئی خصوصیات ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں حج کا طریقہ بیان ہوا ہے، اس میں غیر اللہ سے مانگنے پر رد ہوا ہے، اور اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے وہ انبیاء کی عاجزی بھی بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح بعث بعد الموت کو دلائل سے ثابت کیا تھا، تو یہ اس میں جو ہے وہ قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہے، تو یہ ان سب مضامین پر یہ صورت مشتمل تھی۔ الحمدللہ اس کا جو ہے وہ اختتام ہو گیا ہے۔